جو شخص یہ یقین کر لینا کہ میں نے مرنا ہے، شاید آج رات یا کل رات، وہ شاید زمین پہ قبضہ نہ کرے، وہ بہنوں کا حق نہ مارے، وہ اپنا کسی پہ ظلم اور ذاتی پیسہ کمانے کے لیے کہ یار میں اس کو دھوکہ دے کما لوں، وہ نہ کمائے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے کل قبر میں جانا۔ آپ ساری زندگی جو ہے آپ کی داڑھی ہے، آپ نے ایک حلیہ رکھا ہوا ہے اور آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں، یا آپ نے کبھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں اور نہ شیطان اور یہ دنیاوی چیزیں ہمیں سوچنے دیتی ہیں۔ ہم کام کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اطمینان قلب جو ہے نا، جب یہ ہماری یوتھ میں آ جائے گا، ہم میں آ جائے گا نا، تو ہر کام، ہر چیز پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور سب ہماری مطلب یقین کی کمی ہے، یقین ہمیں علم تو ہے علم مگر یقین نہیں ہے۔ اچھا کیا کیا جائے کہ پریکٹیکل سٹیپس بتائیں کہ جو یقین آ جائے، یقین ڈیولپ ہو جائے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں علم سیکھتا ہوں کہ پھر بھی یقین میرے اندر نہیں ہے، یقین میں چاہتا ہوں ڈیولپ ہو جائے۔ لاسٹ ٹائم ہم قبرستان کب گئے ہیں اپنی موت کے ایمان کو ریوائول کے لیے؟ کب ہم نے قبروں کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کے نام پڑھے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ڈیٹ دیکھی ہے، اور کہا کہ یار یہ بھی تو ایک گورنمنٹ آفیسر تھا، یہ بھی تو بچہ تھا، یہ تو نوجوان ہے، یہ بھی چلا گیا، تو وائی آئی ایم اسپیشل؟ ہم کسی صحیح مطلب لین میں بھی جا رہے ہوں، ہمیں ٹریفک والا روک دے تو وہاں ہم کام جاتے ہیں، حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے، صحیح بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو انسان اس روب کے معاملے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرا وہ لائسنس تو نہیں رہ گیا، میرا آئی ڈی کارڈ تو نہیں، حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہیں بندہ کہتے ہیں نا، اور اس میں آپ 6 فیٹ انڈر ہو، آپ کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، اور یو کی ناٹ موو، نو کانٹیکٹس، نو فیملی ممبر، نو نتھنگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ نا انسان کو دل سے بیٹھ کے نا، خاص کر ہماری جو یوتھ ہے ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے کہ نا بعض اوقات نا ہم نا زبانی چیزیں بہت کہہ رہے ہوتے ہیں، زبانی نماز، اور ہمارا یوتھ کا علمیہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو بہت دینی گھرانوں سے ہیں اور نمازی بھی پڑھتے ہیں اور حافظ بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ چیزیں، کیونکہ فتنے کا دور ایسا ہے، تو اس خاص مہینے میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں نا واقعی تھوڑی دیر نا بیٹھ کے، سب سے پہلے تو یہ انسٹاگرام اور فیس بک ہے نا، ان کو تو ڈیلیٹ ہی کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، اور کہیں اندر آپ کی دل میں خدشہ ہے، آپ 100% کیونکہ دیکھیں یہ وہ معاملات ہیں نا، اگر آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا نا، تو پھر آپ وہاں پہ نہیں بول پائیں گے کہ میرا رب کون تھا، بے شک آپ نے آپ کو پتا تھا آپ کا رب کون، لیکن نہیں بول پائیں گے، آپ کو بھول جائے گا، اس میں وہاں جواب تو پاسٹ اعمال دیں گے۔ ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ بیٹھیں، اور یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں، آپ کو نا ہر اپنی اس نیت کو، اس خیال کو نا چیک کرتا رہنا چاہیے، شیطان آپ کو یہ چیز بلا دیتا ہے، آپ باقی بیٹھو اور دل سے سوچیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے، کیا واقعی میں یہ دل میں سوچتا ہوں؟ جو میں کہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، کیا یہ واقعی میرے دل، جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیا یہ واقعی میرے دل میں 100% یہ یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے، اس کے حروف جو ہیں یہ اوپر سے آئے ہیں؟ دیکھنے میں تو بظاہر ہم تو کہہ رہے ہیں نا، جب یہ انسان اپنے اندر چیک کر لیتا ہے، اور جو کانفیڈنس آتا ہے، اور ہر نماز کا ہر جو سویٹنس اس کو ملتی ہے ہر نیک کام کرنے کی، وہ پھر الگ لیول پہ ہے، اور پھر جو اس کی نیت بھی بہتر ہوتی ہے، ریاکاری سے بھی بچتا ہے، اور اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ اصل چیز وہی بات ہے، عاملۃ الناصبہ، آپ ساری زندگی جو ہے آپ کی داڑھی ہے، آپ نے ایک حلیہ رکھا ہوا ہے، اور آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں، یا آپ نے کبھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں اور نہ شیطان اور یہ دنیاوی چیزیں ہمیں سوچنے دیتی ہے، ہم کام کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، یا ہماری یوتھ ٹائم ویسٹر ہے، گیمز ہیں، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا اپنی اس ایگزسٹنس۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا علمی ہے، اور میں اکثر نا آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ بیسیکلی اس کو نا جو ایک سپرفیشل ہمارے کانسیپٹس ہیں یہ نہ ہو، ان کو بلکہ ڈیپ روٹڈ ہو جائیں، ڈیپ روٹڈ اور آپ دل سے یہ یقین ہو، آپ کا جی یقین پہ ہو، ٹھیک ہے، اطمینان قلب آ جائے۔ جیسے یہ تو واللہ ہمارے تو انبیاء جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے نا، دیکھیے انہوں نے بھی اطمینان قلب، حیرانی کی بات ہے سبحان اللہ، قرآن مجید میں جو نمرود کا واقعہ ہے نا، جس میں اس نے کہا کہ میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں، تو وہ ایک قیدی لے آیا، اس کو کہا کہ تم آزاد ہو، اور ایک آزاد شخص کو قتل کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے، تو اس آیات کے فوراً بعد نا وہ واقعہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیف تحیی الموتى ارنی کیف سبحان اللہ، فوراً بات آئے تھے آپ کو ملیں گی کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کرنے کے بعد، ان کو فیس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ تؤمن اولم تؤمن اللہ تؤمن، تو کہتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ میرے دل میں اطمینان آ جائے، تو ہمارا جب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوگا نا، تو یہ کوئی انہوں نے بہت
ایسا سوال نہیں پوچھ لیا کہ جس سے آپ کو ناراض ہو جائے. تو اصل بات ہے اطمینان قلب. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا پرندے لائیں ان کو ذبح کریں پہاڑوں ان کو بلائیں اور یہ سارا واقعہ ہے. تو اطمینان قلب جو ہے نا جب یہ ہماری یوتھ میں آ جائے گا ہم میں آ جائے گا نا تو ہر کام ہر چیز پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور سب ہماری جو مطلب یقین کی کمی ہے. یقین ہمیں علم تو ہے علم مگر یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے. اصل گیم ساری یہی ہے. یقین یار علم بھی میں سمجھتا ہوں سپرفیشل ہے. ہمیں صحیح صرف بات یہ ہے. پتا ہے کہ ڈیتھ آئے گی. جی ہاں اب یہ جو باتیں ابھی ہم حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ انسان کا سفر کیا سفر ہوتا ہے تو ریئلٹی آف ڈیتھ کی وہ جو روٹس ہیں وہ کس حد تک گہری ہیں اس تک جب تک نہیں پہنچتے تو دیکھیں جتنا آپ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو یقین آئے گا نا. علم سے یقین آئے گا. علم سے ہاں. لیکن انفارچونیٹلی اس علم کا فائدہ کیا جس سے یقین نہ آئے. صحیح بات ہے. ہم کچھ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا ان کو تو یقین آئے گا ہی نہیں. اور کچھ لوگوں کو علم بھی ہے لیکن اس بات کو نا وہ انٹرنلائز اور ڈیپ روٹڈ اپنے اندر نا وہ جس کی ان کے نا کانشیس اور سب کانشیس میں ایک ہی بات ہو جائے کہ واقعتاً میں نے دنیا سے جانا ہے اور اس کا لائف اسٹائل ہی پھر بدل جائے گا میرے خیال میں. کیونکہ جو شخص یہ یقین کر لینا کہ میں نے مرنا ہے شاید آج رات یا کل رات وہ شاید زمین پہ قبضہ نہ کرے وہ بہنوں کا حق نہ مارے وہ اپنا کسی پہ ظلم اور ذاتی پیسہ کمانے کے لیے کہ یار میں اس کو دھوکہ دے کما لوں وہ نہ کمائے کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے کل قبر میں جانا اور قبر میں تو نہ تو کرنسی کام آتی ہے نہ فیملی کام آتی ہے. تو بات ایگزیکٹلی یہ کہ کیونکہ یہ چیزیں علم نہ ہونے سے نا بیسیکلی آپ کی کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم ہو جاتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ انسان پھر گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل آپ کیسز دیکھتے ہیں نا ریپ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ خاص طور پہ تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے یار تمہیں حیا نہیں آئی تم نے سوچا نہیں اس مومنٹ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو. وہ کانشیسنیس نہیں ہے اور وہ کانشیسنیس اسی لیے نہیں ہے کہ علم ہی نہیں ہے. وہ علم ہے تو یقین نہیں. اور علم جن لوگوں کو ہے اس کا یقین نہیں. یقین آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسئلے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں. وہ آیت بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے تو اصل ڈرنے والے وہی ہیں جو علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کیونکہ جو تقویٰ ہے نا جی وہ کس کا فروٹ ہے وہ علم کا فروٹ ہے. سو وین یو گین علم تو علم آپ کو کیا دیتا ہے وہ تقویٰ دیتا ہے فیئر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا کیا کیا جائے کہ پریکٹیکل اسٹیپس بتائیں کہ جو یقین آ جائے یقین ڈیولپ ہو جائے. ایک انسان کہتا ہے کہ میں علم سیکھتا ہوں لیکن پھر بھی یقین میرے اندر نہیں ہے یقین میں چاہتا ہوں ڈیولپ ہو جائے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص علم سیکھ رہا ہے اور اس میں یقین نہ پیدا ہو. آپ کتنی ایگزامپلس دیکھتے ہیں بہت ساری ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ ان میں علم تو میں سمجھتا ہوں سنسیریٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سنسیریٹی اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا. ویسے یہ بھی میں نے اس پہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ علماء نے یہ بھی نا تھوڑا سا بیان کیا کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن نہ وہ سنسیریٹی نہیں ہوتی ان کے دل میں. ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے. اچھا کوئی اگر انسان کہتا ہے میں یار سنسیئر بھی ہوں میں علم بھی سیکھ رہا ہوں لیکن یقین کی بھی کمی ہے میرے اندر. میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک اچھی بات ہے. انسان کو کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے یقین آ گیا ہے. لیکن ایک وہ جو یقین سے انسان کی تیاری ہوتی ہے نا کہتا وہ اس میں کمی ہے میرے وہ کیا کریں. اس میں انسان دو سینیریوز. ایک تو ہے کہ ایک انسان کو پتہ لگتا ہے اور وہ لانگ دا وے اس کے اندر سے یہ چیز نکل جاتی ہے. اس سچویشن میں تو یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسی سچویشنز میں رکھتا ہے جہاں پہ فتنہ ہے. آپ کے پاس ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر رکھے ہمیں بھی موت تک ہدایت پر رکھے کہ ہمارے بھائی جاننے والے جو کہ ہم سے اچھے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے کہ جب آپ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیتے ہو نا اور پھر وَتَرَبَّصْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ایگزیکٹلی یہی آیتیں ہیں کہ آپ اپنا ایمان کیسے لوز کرتے ہیں نا. سورہ حدید میں آیتیں آتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے فتنے میں ڈالتے ہیں اور پھر جو ہے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں میرے لیے ہر انسان کے لیے کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ینگ لڑکا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ فحاشی اور یہ چیزیں اور گانے اور چیزیں مجھے اس کو پتہ لگ گیا لیکن پھر بھی نہ وَتَرَبَّصْتُمْ وہ نا اس کو ڈھیل دیتا کہ ٹھیک ہے یار میں چھوڑوں گا آہستہ سے چھوڑوں گا سب کچھ جلدی نہیں چھوٹ سکتا ڈیلے کرتا. تو یہ ساری چیزیں نا تو وہ اس میں پڑے رہتے ہیں وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اور کیا ہوتا ہے کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا وہ دھوکے میں ڈال دیتی ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں کچھ پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے چاہیے یقین دلانے کے لیے اپنے آپ کو. فار ایگزامپل سلف صالحین اپنی زندگی میں قبر کھود لے کرتے تھے اپنی اور اس میں قبر کھول کے اس میں لحد میں لیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ قال رب ارجعون. They used to imagine and you know visualize themselves کہ ہم قبر میں آ چکے ہیں اور لوگوں دفنا کے اب چلے گئے ہیں اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار اب موت آ گئی. کوئی سوچا نہیں تھا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت.
اب میں وہ اعمال کروں گا جا کے جو میں چھوڑ چکا تھا، یار اب موقع ایک دے دے. اور پھر وہ اٹھتے اپنے بستر کو جھاڑتے، اپنے کپڑوں کو جھاڑتے اور کہتے کہ دیکھ تو نے جو اللہ سے دعا کی تھی نا، ایک چانس دے دے. اور یار وہ سنسیریٹی کی انتہا نہیں ہے ویسے یار. سبحان. اور پھر میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سوال کریں اپنے آپ سے کہ لاسٹ ٹائم ہم قبرستان کب گئے ہیں اپنی موت کے ایمان کو ریوائول کے لیے؟ کب ہم نے قبروں کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کے نام پڑھے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ڈیٹ دیکھی ہے، اور کہا کہ یار یہ بھی تو ایک گورنمنٹ آفیسر تھا، یہ بھی تو بچہ تھا، یہ تو نوجوان ہے، یہ بھی چلا گیا، تو وائی آئی ایم اسپیشل، وائی آئی ایم تھنک دیٹ آئی تھنک یہ نا پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور یہ جب تک نہیں کریں گے نا تب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا اس بات پہ کہ یہ پارٹ مسنگ ہے ویسے بہت ہماری مسنگ ہے روٹین میں سے. اس لیے تو علی نے کہا قبرستان کو وزٹ کیا کرو کیونکہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے اور آخرت کے بارے میں کثرت سے پڑھا کرو. دیکھیں یہ اگر گلاس ہے نا، اگر میں اس کو الٹا کر دوں، چلو اس میں پانی نہیں ہے الحمدللہ، اس میں پوری زندگی قرآن و سنت علم ڈالتا رہوں، کبھی نہیں آکوپائی کرے گا. اس کو یہ کرنا ضروری ہے. پھر آپ تھوڑا سا بھی ڈالیں وہ فل کر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل ہی الٹے ہوئے ہیں. ہم نے نا اپنے دل کی جو کھڑکیاں نا وہ کھولی نہیں ہے کہ یار میں نے جانا بھی اس دنیا سے. صحیح بات ہے واللہ، صحیح بات.